حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سارے نالوں چنگا کام رب دی بارگاہ چ کیڑا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ ہے پازیٹیو پہلو۔ اور وہی پچھلی روایت جو میں نے اب حضرت ابو بکر صدیق کی بیان کی کہ اگر سب سے زیادہ اچھا عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، تو نیگیٹو پہلو کو سامنے رکھیں، پھر سب سے برا عمل کون سا ہوگا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، پھر اس کا حشر کیا ہوگا، پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا، کتنا سنگین جرم کا ارتکاب وہ بندہ کر بیٹھے گا جو نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو وقت پر ادا نہ کرے گا اس کا حال کیا ہوگا، اور جو بالکل سرے سے ہی نہ پڑے گا اس کا حال کیا ہوگا۔ اور ہماری تو حالت ہی ایسی ہے، نہ نیتی نہ قضا کیتی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اب نماز کتنی اعلیٰ عبادت ہے، وہ حضرت حکیم عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ پنجابی بزرگ تھے، پنجابی میں گفتگو کیا کرتے تھے اور جٹکی مثالیں دیتے تھے، تو کہتے کہ کوئی بندہ کسی پنڈ دے وچ نا پرانا دور سی، کسی پنڈ دے وچ چوری کرن ٹر گیا، ایک گھر دے وچ وڑیا، انہیں کچھ چوری کیتی، مال سواب گٹھڑی بنی تے لے کے جدوں نسن لگا نا تے گھر دے جڑے دو نوجوان سن، اس گھر دے دو بیٹے، وہ اٹھ پے، وہ جلدی وہ پیچھے لگ گئے، اور نستا نستا دوڑدیاں انہیں دیکھا کہ اگے مسجد ہے، پرانا دور سی، کچیاں کندھاں سن، چھوٹیاں نیویاں کندھاں سن، چھال مار کے جلدی جلدی مسجد دے اندر وڑ گیا، وہ گٹھڑی نیرے دے وچ ایک سائڈ تے سٹی تے ہاتھ بن کے کھلو گیا۔ وہ بندے دوڑ دے پیچھے آ کے دیکھا نا، تو انہیں دیکھا مسجد چ کوئی بندہ نماز پڑھدا پیا، تے ایک کہندا ویکھ اے نہ ہوے، دوسرا کہندا نا انہوں نے چھیڑی، صوفی صاحب تہجد پڑھتے ہیں پہ، چلو اس سائڈ تے ویکھ کدھر کوئی نس نہ جائے۔ وہ چلے گئے دوسری جانب اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب وہ جو بندہ تھا جس نے نہ وضو کیا تھا، جس کی حالت اور کیفیت کیا تھی وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے، جس نے وضو بھی کوئی نہیں کیا اور نیت بھی اس کی کوئی پاک اور صاف نماز کی نہیں تھی، اور مسجد میں جانے کی نیت بھی نہیں تھی، وہ تو نیت تھی بس ان سے بچ جائے، مار سے بچ جائے اور ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، وہ جا کے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب لوگ دوسری جانب چلے گئے تو وہ اوندے منہ وہ سجدے میں گر گیا، اور گر کے تو رونے لگا، اور پنجابی تھا، وہ عرض کرنے لگا مولا جے کوئی جھوٹھی موٹھی تیری بارگاہ چ کھلوے تے پھر بھی بچا لینا ہے، یا اللہ جے کوئی بندہ جھوٹھی موٹھی کھلوئے تے تاں بھی بچا لینا ہے، یار اگر کوئی جھوٹھی موٹھی کھلوئے تے مالک بچا لیندا ہے، تے جے کوئی سچا ہو کے کھلوئے تے پھر رب کی نہ کرم فرمائے گا۔ ایک تے جھوٹھی موٹھی کھلوتا ہے نا، اور آج یہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حقدار نہیں ہیں، بے روپیے ہیں، روپ بٹایا ہے، اور وہ صبح سے لے کر شام تک کئی ہزار لوگوں سے مانگ کر جمع کر لیتے ہیں۔ وہ بے روپیہ ہو کر تو اتنا کما لیتا ہے، اور اگر وہ روپ والا ہوتا تو پھر کتنا کماتا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی جان بوجھ کے کھڑا نہیں ہوا، ارادتاً کھڑا نہیں ہوا، بس غلطی سے جھوٹھی موٹھی کھلو جائے تے رب پھر بھی بچا لیندا، چل کھلوتا تے میری بارگاہ چاہیے نا، تے رب پھر بھی بچا لیندا ہے، تے جے بندہ سچا ہو کے کھلوئے تے پھر رب کی نہیں مہربانی فرمائے۔ اور پھر ہمارے یہ گجرات کا واقعہ بڑا مشہور و معروف، شاید آپ احباب کی نظر سے گزرا یا نہیں، یا کانوں کی سماعتوں سے ٹکرایا یا نہیں، واللہ اعلم ورسولہ۔ ایک بزرگ تھا جس نے ساری زندگی، اپنی جوانی، اپنا لڑکپن، بچپنا، کبھی وہ نماز کے قریب نہیں گیا، نام تھا اس کا نذیر، اور عرف عام میں اسے جیرا جیرا لوگ کہتے تھے۔ تو ایک دفعہ
جب وہ بوڑھا ہو گیا، طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو اس کو خیال آیا، وہ بھی مسجد میں جانے لگ پڑا۔ اب جو ساری زندگی مسجد میں گیا نہیں تھا، نماز اس کو آتی نہیں تھی، مسجد کے آداب کو اسے پتہ نہیں تھا، نماز پڑھنے کے انداز کا اسے پتہ نہیں تھا، اب وہ جیسے لوگ کھڑے ہوتے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا، جیسے لوگ ہاتھ باندھے تو وہ بھی ہاتھ باندھ لیتا۔ وہ یوں کنگ اکھیوں سے کانی اکھی لوکاں نوں ویکھ کے نا جویں نال والا کردا سی اوویں وہ بھی کری آਉਂدا سی۔ جے کسی نے 2 سجدے کیتے تے جیرا بھی 2 ہی کردا سی، جے کسی نے 1 کیتا تے جیرا بھی 1 ہی کردا سی، جے کسی نے 3 کر چھڑے تے جیرا بھی 3 ہی کر چھڑدا سی۔ تو لوکاں نے جس ٹائم انہوں دیکھیا نا کہ وڈیرا ہو گیا، نماز پڑھنی نہیں آتی، تو ساڈے جڑے نمازی ہوندے نا وہ بھی بڑی سخت طبیعت دے مالک ہوندے، خاص کر کے بابے ساڈے، وہ بڑی کوڑی طبیعت ہوندے نے۔ جے کوئی بچہ مسیتے تھوڑا ہرا شور کردا ہو تو چل نکل نس جا گھر، تیرا پیو دادا تے آندا کوئی نہیں، تو کتوں نس آیا۔ تو اب جس بچے کو اس طرح سے ڈانٹیں گے کیا دوبارہ وہ مسجد میں آئے گا؟ پھر گھر والے اسے کہیں گے نا یار مسجد میں جا، بیٹا جاؤ مسجد میں نماز پڑھو۔ اب اس کے ذہن میں ایک چیز فٹ ہو گئی ہے کہ مسیتے جائیے تو بابے مار دینے، مسجد جائیے تو مار پیندی، چھڑکاں پیندیاں نے، گالاں پیندیاں نے۔ اب وہ گھر سے تو اگرچہ نکل بھی آئے لیکن بھائی گلی میں اپنا وقت گزار کے واپس چلا جائے گا، مسجد میں نہیں آئے گا۔ عربی کا یہ ترکی کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ اگر نماز کے وقت آپ کے پیچھے بچوں کا شور نہیں ہے نا تو پھر یہ سمجھ لو کہ آپ کی آنے والی جو نسل ہے وہ ساری بے نمازی ہوگی۔ تو اس لیے اگر بچوں کو سمجھانا ہے تو آسان طریقے سے سمجھایا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، ان کو ڈانٹا نہ جائے۔ اور بچے اگر شور نہیں کریں گے تو پھر ان کو بچہ کون بولے گا؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے، بڑے یہاں پر مسجد میں آ کے باز نہیں آتے تو پھر بچے جوان آ کے ساریاں گھر دیاں گلاں تے محلے دیاں گلاں مسیتے کر دینے تو بچیاں نوں ایویں کٹن لگ پیندے، اپنے سارے محلے دی جنیت تگو دو سارے معاملات انہاں مسیتے آ کے ایک دوسرے نوں وہ BBC نیوز ہونا آ کے نا ایتھے ہی سنانی ہوندی تے بچیاں دے پیچھے ہو جانا ڈانگ لے کے۔ خیر اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی غور و فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم نمازیوں کو بڑھا نہیں سکتے تو ہماری وجہ سے کوئی نماز سے دور نہ ہو جائے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ میں بات کر رہا تھا جیرے کی، تو کسی نے اسے کہا جیریا تو پہلا نماز سیکھ لے تو پھر مسیتے آویا کر۔ انہوں نے آخیا بھی پتہ نہیں میں مار کدو جانا ہے، یار مینوں آمدی ہے یا نہیں آمدی پر مینوں آؤں تے دیو نا مسیتے۔ دوسری نماز کا وقت ہوا تو وہ پھر آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ بابا جی انہوں نے آخیا جیریا تینوں اگے بھی آخیا پہلا نماز تو یاد کر لے، تو آ کے اگے پیچھے پیا بہنا دوسرے کا منہ ویندا رہنا، نماز کی میں پڑھنا ہے، تو پہلا نماز یاد کر تو پھر پڑھی۔ اب وہ ساری زندگی اس نے اپنا وقت اس طرح سے گزارا تھا جیسے پنجابی چ کہندے نا بھائی بدماشاں آ رہی نے اپنی زندگی گزاری سی، آکڑ کے رہا سی، کدی تو انہوں نے کسی اگے نیوی نہیں سی کیتی۔ اب جب وہ نماز پڑھنے آیا نا تو نماز پڑھی تو جب سجدے گیا نا تو جا کے تو رونے لگ پڑا، کہندا یا اللہ اون جیرا تیرے اگے ٹہ پیا ہے، یہ ساری زندگی کسی اگے نیوا نہیں ہویا پر جیرا تیرے اگے ٹہ پیا ہے، یا اللہ مالکا تو وڈا ہے، تو طاقتاں والا ہے، جیرا کمزور ہے، اے تیرے اگے ٹہ پیا ہے، ہوں تو مہربانی کرنا میں تے کمزور ہاں مینوں معاف کر دیں۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے جیرے کے کہ اس کی ایک چیخ نکلی جو لوگوں نے بھی سنی اور جیرے کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ تو صاحبو یا تو بندہ نماز جیرے کی طرح پڑھے نا کہ بندہ سجدے جائے تے آکھے مولا میں ٹہ پیا ہوں، ساریاں کمزوریاں میری، ساریاں طاقتاں تیریاں، لیکن افسوس کہ ہم سجدے میں پڑھ کے بھی تو اپنی وہ اکڑ کو ختم نہیں کرتے۔ حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو، نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہیں نہ تمہارے خشوع مجھ سے چھپے ہیں۔ حالانکہ ایک عمل کا نام ہے اور دوسرا دل کی کیفیت کا نام ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا تذکرہ کیا، فرمایا نہ تو تمہارا عمل مجھ سے چھپا ہے نہ تمہارے اندر کی کیفیت مجھ سے چھپی ہے۔